नाजरीन, ये तहरीर कासिम अली शाह साहब ने योम दिफा के मौका पर लिखी है। शौक़े शहादत, बहादुरी, जान निसारी और वतन से मोहब्बत का ये मंजर दुनिया ने 1965 की पाक भारत जंग में देखा। 6 सितंबर का वो दिन जब दुश्मन अपने जंगी हथियार और ताकत के गुरूर में मस्त होकर लाहौर पर चढ़ दौड़ा और ऐलान किया कि अगली सुबह लाहौर की सड़कों पर वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को टैंकों की सलामी दी जाएगी और लाहौर जिमखाना में पार्टी करते हुए पूरी दुनिया में ये ऐलान करेगा कि हमने इस्लाम के किले को फतह कर लिया है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसका मुकाबला जिस कौम से है उसके पास असलहा अगरचे कम है, लेकिन वतन की हिफाजत में उनके जान निछावर करने का जज्बा आसमान को छू रहा है और इस जज्बे की हैबत से पहाड़ भी सिमट कर राई बन जाते हैं। शहीदाने वतन किताब के मुसन्निफ M.R. शाहिद इस बारे में लिखते हैं, 6 सितंबर की रात 3:45 पर दुश्मन की जानिब से वागा पर एक गोला आकर गिरा। ये जंग का आगाज था। इस मौका पर SJCP पोस्ट पर मौजूद प्लाटून कमांडर मोहम्मद शहराज चौकन्ना हो गया और पोस्ट पर भारत की जानिब से मजीद फायरिंग शुरू हो गई। हमारे प्लाटून कमांडर मोहम्मद शहराज ने जवाबी फायरिंग की और यूं दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जो सितंबर की तारीखी जंग की इब्तिदा थी। लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि भारतीय फौजियों ने करीब आकर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। अगरचे ये हमला अचानक था, लेकिन हमारे जवानों ने इसका दिलेराना मुकाबला किया। जब पाक फौज को दस्ती बमों की जरूरत पड़ती तो सिपाही रेंग कर कुमक के पास आते और सिपाहियों को बम थमाते थे। इसी असना में प्लाटून कमांडर मोहम्मद शहराज दुश्मन की गोलियों से शहीद होकर जंगे सितंबर के पहले शहीद का एजाज हासिल कर गए। चूंकि ये हमला निस्फ शब को हुआ था, इस वजह से ज्यादातर लोग सो रहे थे। भारतीय फौजियों के हाथ लाहौर की एक डबल डेकर ओमनी बस लग गई, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में दिखाकर भारतीयों ने प्रोपेगेंडा किया कि वो लाहौर पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन कबल इसके के भारतीय टैंक BRB नहर का पुल अबूर करते सरहदों पर मौजूद हमारे बहादुर फौजियों ने जान पर खेल कर नहर का पुल तोड़ दिया। ये भारतीय फौज के लिए एक धचका था। वो जल्द से जल्द नहर को अबूर करना चाहती थी, इससे कबल के वो कोई और मुतबादिल इंतजाम करती। पाक फौज के मजीद जवान हैरत अंगेज रफ्तारी के साथ महाज पर पहुंच गए और भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर लाहौर शहर को महफूज कर लिया। ये वही मकाम है जहां हमारे हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और बहादुरी और जुर्रत की एक लाजवाल तारीख रकम की। हमले के वक्त मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। उन्होंने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी जब नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन इस मकाम पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर किया। दुश्मन के पास टैंकों की फरावानी थी और वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों के दिल भी शौक़े शहादत और वतन की मोहब्बत से लबरेज थे और इस आनी अज़म के साथ उन्होंने दुश्मन को रोके रखा। वो और उनकी कंपनी 7 दिन तक दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला करती रही। दुश्मन हैरान था कि नहर के उस पार आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। 12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत का मुशाहिदा कर रहे थे कि टैंक का एक फौलादी गोला उनके सीने पर लगा और यूं वतन की हिफाजत में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें निशाने हैदर के एजाज से नवाजा। जंगे सितंबर 1965 चोंडा के महाज को ये इनफरादियत हासिल है कि मुअर्रिखीन इस महाज को दूसरी जंगे अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग करार देते हैं। बुज़दिल दुश्मन ने पाक फौज की तवज्जो लाहौर महाज से हटाने के लिए 600 टैंकों और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट में चारवा, बाजरा गढ़ी,
اور نخنال کے مقام پر حملہ کر دیا۔ اس وقت دشمن کا غرور عروج پر تھا، اس کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں تھی، جبکہ پاک فوج اس لحاظ سے کمزور تھی۔ لیکن یہاں ایک چیز اور تھی جس کی بنا پر وہ اپنے دشمن سے سبقت لے گئی۔ یہ وہ جذبہ تھا جو کبھی بدر کے میدان میں نظر آیا تھا تو کبھی خندق، خیبر، تبوک اور یرموک میں۔ اس جذبے کی بنیاد پر مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا پر حکومت کی۔ جنگ ستمبر 1965 میں پاک فوج کا ہر جوان اس جذبہ سے لیس تھا اور اسی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہی۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں جنگ ستمبر کے حوالے سے لکھتے ہیں، 1965 کی جنگ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ لاہور کے مشہور و معروف حکیم اور دانشور نیئر واسطی صاحب 1965 میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ جب واپس پاکستان پہنچے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے جنگ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔ فرمایا، لاہور کی وہ خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روضہ پاک کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اس نے بتایا کہ 6 ستمبر کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پریشان حال دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے تمام شہید پاکستان پہنچ چکے ہیں تاکہ جہاد میں شامل ہو سکیں۔ پھر اکتوبر 1965 میں ایک موقع روزنامے میں کئی ایک خبریں اس موضوع پر شائع ہوئی تھیں جن میں بھارتی قیدیوں کے بیانات بھی شامل تھے۔ ان بیانات کے مطالعے سے ظاہر تھا کہ وہ بھارتی سپاہی پاکستان کی اس فوج سے خائف تھے جو تلواروں سے لڑتی تھی اور جس کی تلواروں سے بجلی کے شعلے نکلتے تھے۔ تاریخ کے دوسرے بڑے ٹینکوں کے محاذ چونڈا پر پاک فوج کے جوانوں نے جذبہ شہادت کا ایسا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دشمن کے ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے عظیم سپاہیوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ دیے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ بھارتی ٹینکوں کے پرخچے اڑ گئے اور اس نقصان نے اس کو شدید خوف زدہ کر دیا۔ چونڈا کا ہی مقام آج بھی بھارتی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ ستمبر میں بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ سیالکوٹ کے محاذ پر ہوا تھا جس کا مقصد لاہور، گجرانوالہ شاہراہ کو کاٹنا تھا۔ یہ حملہ ہندوستان کے 4 ڈویژن فوج نے کیا جن میں ان کا فرسٹ بختر بن ڈویژن بھی شامل تھا جو 300 سے زائد ٹینکوں سے لیس تھا۔ ہماری فوج کی ایک مایا ناز ریجمنٹ 25 کیولری نے ہر اول دستے کا کام کرتے ہوئے بے پناہ دلیری اور مہارت کے ساتھ دشمن کو نہ صرف روکا بلکہ اس کو پیچھے دھکیلنے پر بھی مجبور کیا۔ اس جنگ کے موقع پر پاک نیوی اور بحریہ نے بھی بھرپور حصہ ڈالا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی بری فوج کا سیالکوٹ پر حملے کا منصوبہ بھی خاک میں ملا دیا۔ تقریباً 50 بھارتی ٹینک تباہ ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے قابل فخر ہوابازوں سرفراز رفیقی شہید اور یونس حسن شہید نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھارتی فوجی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے کے بعد بھارتی ایئر فورس کی کوئی قابل ذکر کارکردگی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس موقع پر سرگودا کی فضاؤں میں MM عالم نے اپنے سیبر طیارے سے 4 بھارتی ہنٹر طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مار گرائے جس سے پوری دنیا میں بھارتی فضائیہ کا مورال بری طرح گر گیا۔ پاک بحریہ نے ریاست گجرات کے قریب بھارتی بحری اڈے دوراکا میں موجود ریڈار سسٹم کو پیش قدمی کرتے ہوئے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پاک نیوی کی آبدوز غازی نے بھارتی جنگی بحری جہاز ککری کو تباہ کر دیا۔ یہ سب بھارتی سمندر کی حدود میں ہوا۔ بھارتی بحریہ نے اس جنگ میں مزید کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ یوں کراچی بھارتی بحری ناکہ بندی کے خطرے سے محفوظ رہا۔ پاک فوج نے سندھ کے ریگزاروں میں بھی پیش قدمی جاری رکھی اور راجستھان کے علاقے مناباؤ میں گدارو کے مقام پر بھارتی فوجی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 کلومیٹر تک پیش قدمی کرتے ہوئے کھیم کرن نامی بھارتی قصبے پر بھی قبضہ کر لیا۔ مجموعی طور پر اس جنگ میں پاک فوج نے 1600 مربع میل تک پھیلے بھارتی علاقے کو اپنے قبضے میں لیا جبکہ 446 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے قبضے میں رہا۔ یہ جنگ 23 ستمبر کو ختم ہوئی جس میں بھارت نے توقع سے کہیں زیادہ ناکام
ناکامیاں سمیٹیں۔ لاہور پر قبضے کا خواب دیکھنے والا بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری پر بھارتی عوام کی جانب سے اس قدر شدید تنقید کی گئی کہ وہ اس پریشر کی تاب نہ لا سکا اور اس صدمے سے تاشکند میں ہی فوت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ ستمبر کا فیصلہ بھارت کی بہت بڑی غلطی تھی جس میں اس کو شکست فاش ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل بھارتی فوج میں اعلیٰ ترین عہدے سے ریٹائر ہونے والے ایئر مارشل بھارت کمار نے دی فرسٹ انڈو پاک وار کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 50 سال میں پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے 1965 کی جنگ میں پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، یہاں تک کہ پاکستان نے صرف 2 دن میں بھارت کے 35 طیارے تباہ کر دیے تھے۔ جنگ ستمبر میں پاک فوج کو اللہ نے سرخرو کیا اور ان کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ ایک ایسا ملک جو وسائل کی کمی کا شکار ہو، جس کے پاس عددی قوت بھی زیادہ نہ ہو اور جدید اسلحے سے بھی لیس نہ ہو، لیکن پھر بھی اپنے سے 2 گنا زیادہ طاقت رکھنے والے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جس کے زخم وہ ابھی تک چاٹ رہا ہے، یقینی طور پر ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ جنگ ستمبر میں فوج کے ساتھ ساتھ عوام کا جوش و جذبہ بھی دیدنی تھا۔ مائیں سجدہ ریز ہو کر جوانوں کی فتح یابی کے لیے دعا کر رہی تھیں تو بہنیں اور بیٹیاں زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ جوان ہسپتالوں میں لائنیں بنا کر اپنے زخمی فوجی بھائیوں کے خون کی عطیات پیش کر رہے تھے تو کچھ ایسے بھی تھے جو مورچوں تک پہنچ کر اپنی فوج کے دست و بازو بن رہے تھے۔ بڑے بزرگ راستے میں کھڑے ہو کر ہر آنے والے فوجی کا پھولوں سے استقبال کرتے۔ مختصر یہ کہ ہر شخص اس موقع پر اپنے اپنے میدان میں مجاہد کا رول ادا کر رہا تھا اور پوری تندہی سے وطن کی حفاظت میں مصروف تھا۔ پوری قوم آپس کے اختلافات بھلا کر ایک مٹھی بن گئی تھی۔ یہ لا الہ کا وہ رشتہ تھا جس نے سب کو ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس پاک کلمے کے نام پر لاکھوں شہداء کی قربانی دے کر ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، اگر ایک دفعہ بھی یہ دشمن کے ناپاک قدموں تلے آ گیا تو پھر تاریخ میں ہماری کوئی پہچان نہیں رہے گی۔ اور اسی وجہ سے ہر شخص نے ایسے جوش، جذبے اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ 17 دن تک دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اور جب وہ شکست خوردہ ہو کر واپس بھاگا تو اپنا بھاری بھرکم نقصان کروانے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا نمونہ بھی بن چکا تھا۔ آج ہمیں ایک بار پھر اسی اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے جس کے بل پر ہم نے 65 کی جنگ میں دشمن کو شکست دی تھی۔ آج ہمیں ایک بار پھر سے اپنے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے اور اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج زمانہ ترقی پا چکا ہے اور دشمن بھی مختلف شکلوں میں وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نے ہر صورت میں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس سبز ہلالی پرچم کی آن بان اور شان کو اسی طرح برقرار رکھنی ہے جس طرح جنگ ستمبر میں ہمارے شہداء اور غازیوں نے قائم رکھی تھی۔